مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود مجھ کو قرآن سناؤ. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوا ہے, آپ ہم کو سنائیے, ہم کیا آپ کو سنائیں. تو اللہ کے رسول نے کہا میں تم سے سننا چاہتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھنا شروع کیا سورہ نساء, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. پڑھتے گئے اور جب اس آیت پر پہنچے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, تو اللہ کے رسول نے کہا بس کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں رک گئے, لیکن جب میں نے مڑ کر دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا اور آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی. اس آیت میں یہی حکم دیا گیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا. اے نبی اس وقت کیا حالت ہوگی جب میں ہر امت سے ایک گواہ اٹھاؤں گا اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہی دینی پڑے گی. اتنا عظیم مرتبہ کسی اور نبی کو نہیں ملا ہے, تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. شہادت علی الناس بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ دین کی جتنی باتوں کو ہم جانتے ہیں ہم نے نہ جاننے والوں تک پہنچا دیا ہے؟ آپ یقین کیجیے, گریبان میں جھانک کے دیکھیے, جو لوگ چلے پر چلا لگائے ہوں, سال دیے ہوں, ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہم نے وہ کام پورا نہیں کیا. جو لوگ علم دین کو سالہ سال سیکھے ہوئے ہیں اور اسی میدان میں کام بھی کر رہے ہیں, وہ بھی اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے. سب کے سامنے ایک سوال کیا تھا, حل بلغت, کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ سارے لوگ جو اس وقت موجود تھے ایک زبان میں کہا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. اے نبی آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا ہے, پوری امانت داری کے ساتھ آپ نے پہنچایا, پوری خیر خواہی کے ساتھ آپ نے پہنچایا. بار بار آپ یہ کہتے تھے میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہوں. جب سارے لوگوں نے یہ جملہ کہا تب اللہ کے رسول نے شہادت کی انگلی اوپر اٹھا کے کہا اللہم شہد اللہم شہد اللہم. اے میرے مولا آپ گواہ رہیے گا, تیرے بندوں نے میرے سلسلے میں گواہی دے دیا. جتنا میرے پاس آپ کی ہدایتیں تھی, آپ کی تعلیمات تھی, میں نے ان تک امانت داری, دیانت داری, خیر خواہی کے ساتھ میں نے پہنچا دیا. کیا آج ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ یقین کیجیے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اس میں کی کمی ہے. بعض انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ تقریر کر دیے ہو جائیں گے, سارے لوگ نمازی بن جائیں گے. اتنا آسان ہوتا تو حضرت نوح کو 950 سال تک دعوت کا کام نہ کرنا, اور 950 سال میں کتنے لوگ تیار ہوئے تھے؟ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے 40 اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے 80. اور اللہ کے رسول نے اس کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں ابھی آگے آپ سے میں بتاتا ہوں. تو پہلی صفت تھی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی میں نے آپ کو شاہد اور گواہ بنا کے بھیجا ہے. کل میدان محشر میں جب لوگ آئیں گے آپ کی امت دوسری امتوں پر گواہی دے گی اور آپ اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ میری امت نے صحیح گواہی دی ہے. ہر نبی نے, ہر رسول نے اللہ کے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا ہے. ہم کو اور آپ کو تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے, کیا دین کو جتنا ہم جانتے ہیں نہ جاننے والوں تک پہنچائے ہیں؟ اپنی اولاد تک نہیں پہنچائے. اپنی اولاد سے یہ کہنے میں بھی جرأت نہیں ہوتی ہے بیٹا اذان ہو گئی ہے چلو نماز پڑھنے کے لیے. ڈرتا ہے وہ. باپ اگر ڈرتا ہے تو چچا کیسے کہہ سکتا ہے, بڑے ابو کیسے کہہ سکتے ہیں, بھائی اس کا کیسے کہہ سکتا ہے؟ پٹ سے وہ جواب دے سکتا ہے میرے باپ کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں آپ کو. لیکن یہ جرأت اس وقت آئے گی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں. ہم آپ زبان سے تو کہتے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, لیکن کیا اس نمونے کو ہم اپناتے ہیں؟ کیا اس نمونے کو ہر وقت ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں؟ انا ارسلناک شاہدا, آگے اللہ کہتے ہیں ومبشرا ونذیرا. اللہ کے رسول کی 2 اور صفت ذکر کی گئی, نذیر اور بشیر. مبشر اور نذیر. نذیر کے معنی آتے ہیں ڈرانے والا, بشیر اور مبشر کے معنی خوشخبری سنانے والا, بشارت دینے والا. کس چیز کی بشارت؟ جنت کی نعمتوں کی بشارت, اللہ کی رحمتوں کی بشارت, جنت میں جانے کی بشارت. یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. آج بہت سے لوگ کہیں بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انذار پر اتنا زور دیتے ہیں کہ جیسے پورے لوگ سب جہنم ہی میں جائیں. بہت سے جلسوں میں جاتا رہتا ہوں, ایک جگہ ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں تو ساری امت کے اندر جو خرابیاں ہیں, جو کمیاں ہیں, اس کو گنا کے کہتے تھے تم لوگ سیکھے جہنم میں جاؤ. دوسرے صاحب کہنے لگے ابھی میں جاؤں گا تو جنت میں.
اگر اللہ کے رسول کو نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا گیا ہے تو آپ کو یہ دونوں کام کرنا، جنت کی نعمتوں کی بشارت دیجیے، جو شخص ایمان لے آیا ہے، ایمان کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، اس کو آپ خوشخبری سنائیے۔ اللہ خود اپنے نبی سے کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے نبی آپ ان لوگوں کو بشارت سنا دیجئے جب مصیبت آتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، بیٹا جائے، اماں جائیں، بیوی جائے، بھائی جائے، صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ امانت آپ نے دیا تھا، آپ نے لے لیا، نہ آنے میں ہمارا کوئی دخل تھا نہ جانے میں ہمارا کوئی دخل ہے۔ اے نبی ایسے لوگوں کو آپ بشارت سنا دیجیے۔ وبشر المؤمنین، کہیں اللہ کہتے ہیں وبشر المحسنین، کہیں اللہ کہتے ہیں وبشر المخبتین۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبی کا یہ کام ہے، اور اللہ کے رسول جب کسی کو بھیجتے تھے تو باقاعدہ کہتے تھے یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ جب کہیں جاؤ دعوت کے کام کے لیے، اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشقتیں نہ پیدا کرو، ان کو خوشخبریاں سناؤ اور ان کو نفرت مت پیدا کرو۔ اور آپ سے کہا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز بڑی لمبی پڑھاتے تھے، محلے کے لوگوں نے جا کے شکایت کی، اللہ کے رسول نے بلایا حضرت معاذ کو اور کہا تم صحیح میں لمبی نماز پڑھاتے ہو، سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہو۔ حضرت معاذ نے کہا ہاں اللہ کے رسول خفا ہوئے اور کہا افتان یا معاذ، اے معاذ تم فتنہ پرور ہو، فتنہ پھیلا رہے ہو، کیا والتین اور انا انزلنا پڑھنے سے عشاء کی نماز نہیں ہوگی؟ کیا والضحیٰ الم نشرح پڑھنے سے نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، جب تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھایا کرو تو ہلکی پھلکی نماز پڑھایا کرو۔ اس سے اندازہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول ہر چیز کے اندر یسر کو آسانی پیدا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بچہ آیا، مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ شور مچانے لگے، اللہ کے رسول نے منع کیا اور کہا ایک ڈول پانی لاؤ، بہا دو، صاف ہو جائے۔ وہاں بھی اللہ کے رسول نے کہا تم کو مبشر بنا کے بھیجا گیا ہے، میسر بنا کے بھیجا گیا ہے، تم مشکلیں مت پیدا کرو، پیشاب کر دیا ہے صحیح ہے، جگہ ناپاک ہو گئی، پانی لاؤ، بہا دو، جگہ پاک ہو جائے۔ وہاں بھی اللہ کے رسول نے اپنی امت سے کہا کہ تم لوگوں کو اللہ نے میسر بنا کے بھیجا ہے، اس لیے مبشر کا کام کیا کرو، انذار ہے، ڈرایا کرو۔ اگر اللہ کی نہیں مانو گے اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ جب پکڑیں گے تو اللہ چھوڑیں گے نہیں، لیکن دونوں چیزیں، اسی لیے کہا جاتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کے دو ساحل ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے رجا۔ اللہ کی رحمتوں کی امید ہونی چاہیے اور اللہ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم۔ اے نبی آپ جا کے میرے بندوں سے کہہ دیجئے میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ میرا عذاب بہت بڑا ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ جہاں اللہ کی صفت آتی ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، اللہ اگر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے، تو دوسرا پہلو بھی ساتھ رکھو سخت عذاب دینے والا ہے، اور جب وہ عذاب دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اس کے مناظر اگر آپ کو دیکھنا ہو ہر وقت آپ کے سامنے آتا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آتا ہے، لیکن ہم لوگ اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے۔ اللہ تو کہتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا کہ پنجاب میں اتنا بڑا طوفان اور آندھی اور سیلاب آئے گا کہ سارے لوگ پریشان ہیں۔ جو ملک اپنے آپ کو کہتا ہے میں وشو گرو ہوں وہ بھی نہیں چاہ رہا، ان کو تو خالی نائب صدر کے الیکشن میں پڑی ہوئی، ساری ٹیم ان کی لگی ہوئی تھی، جبکہ عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نائب صدر جب بن جائے گا تو وہ چلائے گا راجیہ سبھا، اس میں جو قانون پاس ہوگا کچھ کی موافقت کرے گا، کچھ کو نہیں پاس کرائے گا، لیکن عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سیلاب ایک آسمانی مصیبت ہے، اس مصیبت کے وقت کو اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ذرا سا گھنا بادل دیکھتے تھے، تیز ہوا دیکھتے تھے تو فوراً مسجد کا رخ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے تھے کہ اللہ کہیں یہ ہوا آندھی اور عاد کی طرح عذاب نہ بن جائے، اللہ کہیں یہ سیلاب قوم نوح کی طرح قوم نوح کی طرح طوفان کی شکل میں کہیں ان کو تباہ و برباد نہ کر۔ اللہ کی طرف رجوع کر دیتے، مبشرا و نذیرا، دونوں صفت اللہ کے رسول کی ہے، بشارت بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ خود اللہ نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا وداعیا الی اللہ۔ اللہ کے رسول کی ایک صفت اس آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے، توحید کی طرف بلانے والے۔ ہر نبی کا پہلا پیغام، پہلی دعوت، پہلی پکار یہی تھی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت ملنے کے بعد پہلا جو اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کی زبان سے یہ آواز نکلی ہے، مخالفت شروع۔ 40 سال تک جس کو صادق اور امین کہتے تھے، اپنی جوان بیٹیوں کو جن کے گھر رکھ کر سفر کرتے تھے کہ آپ خیانت نہیں کریں گے، آپ پر ہمیں اعتماد اور بھروسہ ہے، جن کے بارے میں کہتے تھے کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، جب بھی ہم نے تجربہ کیا ہے تو آپ سچے ثابت ہوئے ہیں، جس روز اس نبی نے اس سچائی کا اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، چچا مخالف ہو گئے، پیچھے پیچھے کہتے تھے، دوڑتے تھے، ان کی بات کو مت مان، دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ جو لوگ کیا ہے اللہ کے رسول کو صادق اور امین کہتے تھے، کہنے لگے یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ نبی اور رسول نہیں ہے، بقیہ سارے القاب فٹ کرتے تھے۔ اندازہ کیجئے کہ 40 سال تک جس کو کوئی غلط بات نہ کہی گئی ہو، 40 سال کے بعد ساری غلط باتیں آپ پر تھوپی جائیں۔ ایک انسان تھے اللہ کے رسول، انسان ہونے کے ناطے آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہو۔ اللہ کے رسول کی تسلی کو جب پڑھیے تب اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کتنا رنجیدہ تھے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی میں جانتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ لوگ جو باتیں کہتے ہیں آپ کے متعلق، جو تانے دیتے ہیں، جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کا دل چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن آپ رنج و غم میں مبتلا مت ہوئیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں ہاتھی چلتا رہتا ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں کو آپ مت سنیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ نے خود اپنے نبی سے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جو ایمان کی دعوت آپ دیتے ہیں، جس دین کامل کی آپ دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، اس کے لیے حکمت اور دانش مندی، جو آدمی جس پیمانے کا ہے اس کو اسی اعتبار سے نصیحت کی جائے۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کلم الناس علی قدر عقولہم، جتنا اس کی سمجھ ہے، جتنا اس کا مستوی علمی ہے، سمجھنے کی قوت اور طاقت ہے، اس کو سامنے رکھ کے بات کیجیے تو اس کے دل میں ہوگا۔ بہت ادیبانہ بات ہوگی تو سر سے چلی جائے گی، اوپر سے گزر جائے گی، اور بہت زیادہ لچھے دار تقریر ہوگی، نیچے سے نکل جائے گی، کان کے ذریعے سے دل میں نہیں پہنچی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ سیدھے سادے جملے استعمال کرتے ہیں، لیکن دلوں پر اثر پڑتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اس میں قوت پرواز تو نہیں ہوتی ہے، لیکن دل پر اثر انداز ضرور ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے پیغام کو پڑھیے، دیکھیے، تب اندازہ ہوتا ہے۔ جس آدمی کو آپ حکمت اور دانش مندی سے سمجھائیں، نہ سمجھ میں آئے تو تھوڑا سا نرمی اختیار کیے، موعظہ حسنہ، اس کی منت اور سماجت کر کے اسلام کے پیغام کو پہنچائیے۔ کسی کے دل میں شکوک اور شبہات ہو تو اس کے شکوک اور شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کوئی آدمی صرف مخالفت پر تلا ہوا ہے تو اللہ نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب جاہل لوگ آپ کو الٹے سیدھے القاب سے نوازیں، الٹی سیدھی باتیں کریں، تو آپ ان سے کہہ دیا کیجیے جاؤ تم اپنا راستہ لو، مجھے اپنا کام کریں۔ بیکار کا وقت ان کے سلسلے میں مت ضائع کیجیے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ دور تو زمانے جاہلیت کے بعد آیا تھا، آج تو جو دور ہے کہتے ہیں تعلیم کا دور ہے، تہذیب کا دور ہے، ثقافت کا دور ہے، تمدن کا دور ہے، لیکن دینی معلومات کے لحاظ سے بالکل زمانے جاہلیت۔ آج کتنے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں، کوئی عذر نہیں رہتا ہے، لیکن کھلا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مولوی لوگوں کا کام ہے نماز پڑھنے کی دعوت دیں، روزہ رکھنے کی دعوت دیں۔ آپ خود مخاطب ہیں، آپ وہ روزہ رکھنا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے ہر فرد کے لیے فرض عین یہ ہے کہ جو اسلام کی موٹی موٹی تعلیمات ہیں اس کو وہ سیکھے، اپنے بچوں کو سکھائے، پہلے ان کو مسلمان بنائے، گھر میں بھی مسلمان رہے، مسجد میں بھی مسلمان رہے، دکان پہ بیٹھے تو وہاں بھی مسلمان رہے، اگر پلاٹنگ کر رہے ہیں تو وہاں بھی مسلمان رہے۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب نام آتا ہے کسی کا تو مسلمان کا نام آتا ہے۔ فریب اس نے دیا، دھوکہ اس نے دیا، پلاٹ کچھ دیا تھا، لکھایا تھا کچھ اور دیا ہے ہم کو کچھ، پیسے کچھ طے تھے، کچھ مانگ رہا ہے، اور آئے دن آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے، اور جب کسی کو پولیس اٹھا لیتی ہے تب آپ کہتے ہیں ارے یہ کیا ہو گیا، ہم تو اس کو بڑا نیک سمجھتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کون نیک ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ہم تو ظاہری حالت کو جانتے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھنے آ رہا ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ نیک ہے۔ ریاکار ہم اس کو نہیں جانتے، ہم کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ اس کو ہم ریاکار کہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ریاکاری کر رہا ہے اس سے نہیں چھوٹ سکتا، وہ جانتا ہے، اور جب وہ جانے گا تو آپ یقین کیجئے نماز کے جو ثمرات اور پھل ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ داعیا الی اللہ بإذنہ، آخری صفت ہے یہاں وسراجا منیرا۔ اللہ نے جہاں آسمان کا تذکرہ کیا
جہاں زمین کا تذکرہ کیا، اللہ کہتے ہیں اس آسمان کو میں نے ستاروں سے سنوارا اور سجایا، اور اس میں میں نے چاند بنایا، سورج بنایا۔ سورج کو جگہ جگہ قرآن کہتا ہے سراجا وہاجا، چمکتا ہوا ایک چراغ ہے، دبکتا ہوا ایک چراغ ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں آہستہ آہستہ ساری دنیا کے لوگوں پر پڑتی ہے، اس کی تپش سارے لوگوں کو ملتی ہے، سارے لوگوں کی فصلیں تیار ہوتی ہیں۔ کہیں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا جو سورج آسمان کے نیچے فضا میں نکلا ہے کسی خاص قوم کے لیے نکلا ہو، کسی خاص علاقے کے لیے نکلا ہو، کسی خاص دیہات کے لیے نکلا ہو، نہ، اللہ تو کہتے ہیں وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے اس کو ساری کائنات کو اس کے ذریعے سے منور کر رکھا ہے۔ جب اللہ نے سراج نبوت کو بھیجا، آفتاب نبوت کو دنیا میں بھیجا، تو وہ کسی علاقے کے لیے نہیں تھا، کسی قوم کے لیے نہیں تھا، کسی مخصوص ادارے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کو کہا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب سراج نبوت نکلا ہے تو اس کی روشنی دنیا کے کونے کونے میں پھیلی۔ آپ تصور کیجئے صرف 23 سال کی مدت، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینہ طیبہ میں، 23 سال کے اندر دنیا میں وہ انقلاب پیدا ہوا ہے جس کی مثال دنیا آج تک نہیں دے سکی ہے اور نہ قیامت تک دے پائے۔ جو لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہ بچیوں کے محافظ بن گئے، جو لوگوں کا مال چوری کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، وہ لوگ لوگوں کے مال کی حفاظت کرنے لگے، جو لوگ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں جانتے تھے وہ اخلاق کے معلم بن گئے، ساری دنیا کو اخلاق کی تعلیمات، اس لیے کہ اس نبی کا دامن پکڑا تھا جس نے اپنے بارے میں کہا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھ کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تمام اخلاق کریمانہ کو میں مکمل کر دوں، عمل کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے، فعل کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ اچھا اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ آج بہت سے لوگ دیکھیں ان کی بیویاں شکایت کرتی ہیں، گھر میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کھا جائے، اور اللہ کے رسول اپنے بارے میں کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ باپ اگر گھس رہا ہو تو بیٹے دوڑ کر آئیں، چھوٹی بیٹیاں ہیں تو دوڑ کر آئیں، ابو آ گئے ابو آ گئے، وہ اس کو قصائی نہ سمجھے کہ آ گئے ہیں ہم ماریں گے پیٹیں گے بھاگ جاؤ گھر سے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے باقاعدہ ایک شفیق باپ، ایک شفیق شوہر کی حیثیت سے دنیا میں لوگوں کے سامنے پیش آئے اور کہا میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کی۔ ہم کو اور آپ کو بھی اسی طرح سے نبی کے اسوے کو اپنانا چاہیے۔ صرف نبی کے طریقے پر نماز پڑھنا یہ نہیں ہے، نماز بھی پڑھیے نبی کے طریقے پر، روزہ بھی رکھیے نبی کے طریقے پر، حج بھی ادا کیجیے نبی کے طریقے پر۔ اسی طرح سے آپ کے اوپر اگر زکوٰۃ ہے تو جیسے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس اعتبار سے زکوٰۃ دیجیے۔ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے تھے آپ بھی اسی طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود نہیں ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھیے یا ایھا النبی، عصمت کا کلمہ ہے، اللہ نے نام نہیں لیا، نبی کہہ کر مخاطب کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ 5 صفات جو ہیں اگر آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائیں آپ بھی آنے والی نسلوں کے لیے اسی طرح سے داعی بنے، اسی طرح سے سراج منیر بنے، اسی طرح سے مبشر اور نذیر بنے۔ آپ یقین کیجئے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں آپ پر بھی نازل ہوں گی، اور جن کے سامنے اللہ کے رسول کا یہ اسوہ پیش کریں گے ان پر بھی نازل ہوگی۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق